شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج پیش خدمت ہے عصمت چغتائی کا لکھا مشہور زمانہ افسانہ چوتھی کا جوڑا۔ سید علی کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں میں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے۔ محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو۔ ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے۔ کبھی کبھی کوئی منہنی چڑچڑا سا بچہ رسد کی کمی کی دہائی دے کر چلا اٹھتا، نائی نائی میرے لال۔ دبلی پتلی ماں اسے اپنے گھٹنے پر لٹا کر یوں ہلاتی جیسے دھان ملے چاول سوپ میں پھٹک رہی ہو، اور بچہ ہنکارے بھر کر خاموش ہو جاتا۔ آج کتنی آس بھری نگاہیں کبرا کی ماں کے متفکر چہرے کو تک رہی تھیں۔ چھوٹے عرض کی ٹول کے 2 پارٹ تو جوڑ لیے گئے تھے، مگر ابھی سفید گزی کا نشان بیوتنے کی کسی کو ہمت نہ پڑی تھی۔ کاٹ چھاٹ کے معاملے میں کبرا کی ماں کا رتبہ بہت اونچا تھا۔ ان کے سوکھے سوکھے ہاتھوں نے نہ جانے کتنے جہیز سوارے تھے، کتنی چھٹی چھوچک تیار کیے تھے، اور کتنے ہی کفن بیوتے تھے۔ جہاں کہیں محلے میں کپڑا کم پڑ جاتا اور لاکھ جتن پر بھی بیونت نہ بیٹھتی، کبرا کی ماں کے پاس کیس لائے جاتا۔ کبرا کی ماں کپڑے کی کان نکالتی، کلف توڑتی، کبھی تکون بناتی، کبھی چوکھٹا کرتی، اور دل ہی دل میں قینچی چلا کر آنکھوں سے ناپ تول کر مسکرا پڑتی۔ آستین اور گھیر تو نکل آئے گا، گریبان کے لیے قطر میری بگچی سے لے لو، اور مشکل آسان ہو جاتی۔ کپڑا تراش کر وہ قطرنوں کی پنڈی بنا کر پکڑا دیتی۔ پھر آج سفید گزی کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا تھا، اور سب کو یقین تھا کہ آج کبرا کی ماں ناپ تول ہار جائے گی۔ جب ہی تو سب دم سادے ان کا منہ تک رہی تھی۔ کبرا کی ماں کے پر استقلال چہرے پر فکر کی کوئی مشکل نہ تھی۔ 4 گرا گزی کے ٹکڑے کو وہ نگاہوں سے بیونت رہی تھیں۔ لال ٹول کا عکس ان کے نیل کو زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ وہ اداس گہری جھریاں اندھیری گھٹاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں، جیسے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو، اور انہوں نے مسکرا کر کینچی اٹھا لی۔ محلے والیوں کے جم گھٹے سے ایک اطمینان کی سانس ابھری۔ گود کے بچے بھی ٹھسک دیے گئے۔ چیل جیسی نگاہوں والی کنواریوں نے لپا چھپ سوئی کے ناکوں میں ڈورے پروئے۔ نئی بیاہی دلہنوں نے انگشتانے پہن لیے۔ کبرا کی ماں کی قینچی چل پڑی تھی۔ دوپہر کا کھانا نپٹا کر اسی طرح بی ماں سید علی کی چوکی پر جا بیٹھتی ہیں، اور بگچی کھول کر رنگ برنگے کپڑوں کا جال بکھیر دیا کرتی ہیں۔ اونڈی کے پاس بیٹھی برتن مانجتی ہوئی کبرا کنکھیوں سے ان لال کپڑوں کو دیکھتی تو ایک سرخ چھپکلی سی اس کی زردی مائل مٹیالے رنگ میں لپک اٹھتی۔ روپیلی کٹوریوں کے جال جب پولے پولے ہاتھوں سے کھول کر اپنے زانوؤں پر پھیلاتی تو ان کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک عجیب ارمان بھری روشنی سے جگمگا اٹھتا۔ گہری صندوق جیسی شکنوں پر کٹوریوں کا عکس ننھی ننھی مشلوں کی طرح جگمگانے لگتا۔ ہر ٹانکے پر زری کا کام ہلتا اور مشعلیں کپ کپا اٹھتی۔ یاد نہیں کہ کب اس شبنمی دوپٹے کے بنے ٹکے تیار ہوئے اور گاڑی کے بھاری قبر جیسے صندوق کی تہ میں ڈوب گئے۔ کٹوریوں کے جال دھندلا گئے، گنگا جمنی کرنیں ماند پڑ گئیں، ٹولی کے لچھے اداس ہو گئے، مگر کبرا کی بارات نہ آئی۔ جب ایک جوڑا پرانا ہو جاتا تو اسے چالے کا جوڑا کہہ کر سینت دیا جاتا، اور پھر ایک نئے جوڑے کے ساتھ نئی امیدوں کا افتتاح ہو جاتا۔ بڑی چھان بین کے بعد نئی دلہن چھانٹی جاتی۔ سید علی کے چوکے پر صاف ستھری جازم بچتی۔ محلے کی عورتیں ہاتھ میں پاندان اور بغلوں میں بچے دبائے چھانجن بجاتی آن پہنچتی۔ چھوٹے کپڑے کی گوٹ تو اتر آئے گی، پر بچیوں کا کپڑا نہ نکلے گا۔ لو بوا، لو اور سنو، تو کیا نگوڑی ماری ڈل کی چولے پڑے گی؟ اور پھر سب کے چہرے فکر مند ہو جاتے۔ کبرا کی ماں خاموش کیمیا گری کی طرح آنکھوں کی فیتے سے طول و عرض ناپتی، اور بیویاں آپس میں چھوٹے کپڑے کے متعلق خسر پسر کر کے قہقہا لگاتی۔ ایسے میں کوئی منچلی، کوئی سہاگ یا نبہ چھیڑ دیتی، کوئی 4 ہاتھ آگے خیالی سمدھنوں کو گالیاں سنانے لگتی۔ بےہودہ گندے مذاق اور چہلے شروع ہو جاتی۔ ایسے موقعوں پر کنواری بالیوں کو سید علی سے
دور سر ڈھانک کر کھپریل میں بیٹھنے کا حکم دے دیا جاتا، اور جب کوئی نیا کہکہا سہ دری سے ابھرتا تو بیچاریاں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی، اللہ یہ کہے انہیں خود کب نصیب ہوں گے۔ اس چہل پہل سے دور کبرا شرم کی ماری مچھروں والی کوٹری میں سر جھکائے بیٹھی رہتی۔ اتنے میں قطر بیونت نہایت نازک مرحلے پر پہنچ جاتی، کوئی کلی الٹی کٹ جاتی اور اس کے ساتھ بیویوں کی مت بھی کٹ جاتی۔ کبرا سہم کر دروازے کی آڑ سے جھانکتی، یہی تو مشکل تھی، کوئی جوڑا اللہ مارا چین سے نہ سلنے پایا۔ جو کلی الٹی کٹ جائے تو جان لو نائن کی لگائی ہوئی بات میں ضرور کوئی اڑنگا لگے گا، یا تو دولہا کی کوئی داشتہ نکل آئے گی، یا اس کی ماں ٹھوس کڑوں کا اڑنگا باندھے گی۔ جو گوٹ میں کان آ جائے تو سمجھ لو یا تو مہر پر بات ٹوٹے گی یا بھرت کے پایوں کے پلنگ پر جھگڑا ہوگا۔ چوتھے کے جوڑے کا شگون بڑا نازک ہوتا ہے۔ بی اماں کی ساری مشاقیں اور سگڑاپا دھرا رہ جاتا ہے۔ نہ جانے عین وقت پر کیا ہو جاتا کہ دھنیا برابر بات تول پکڑ جاتی۔ بسم اللہ کے زور سے سگڑ ماں نے جہیز جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا سی قطر بھی پہنچ بچی تو تیلے دانی یا شیشی کا غلاف سی کر دھنک گوگروں سے سنوار کر رکھ دیتی۔ لڑکی کا کیا ہے، کھیرے ککڑی کی طرح بڑھتی ہے، جو بارات آ گئی تو یہی سلیقہ کام آئے گا۔ اور جب سے ابا گزرے سلیقے کا بھی دم پھول گیا۔ حمیدہ کو ایک دم اپنے ابا یاد آ گئے۔ ابا کتنے دبلے پتلے، لمبے، جیسے محرم کا علم۔ ایک بار جھک جاتے تو سیدھے کھڑے ہونا دشوار تھا۔ صبح ہی صبح اٹھ کر نیم کی مسواک توڑ لیتے اور حمیدہ کو گھٹنے پر بٹھا کر نہ جانے کیا سوچا کرتے۔ پھر سوچتے سوچتے نیم کی مسواک کا کوئی پھوسڑا حلق میں چلا جاتا اور وہ کھانستے ہی چلے جاتے۔ حمیدہ بگڑ کر ان کی گود سے اتر آتی۔ کھانسی کے دھکوں سے یوں ہی ہل جانا اسے قطعی پسند نہ تھا۔ اس کے ننھے سے غصے پر وہ ہنستے اور کھانسی سینے میں بے طرح الجھتی جیسے گردن کٹے کبوتر پھڑپڑا رہے ہوں۔ پھر بھی اماں آ کر انہیں سہارا دیتی، پیٹھ پر دھپ دھپ مارتی۔ توبہ ہے، ایسی بھی کیا ہنسی! اچھو کے دباؤ سے سرخ آنکھیں اوپر اٹھا کر ابا بے کسی سے مسکراتے۔ کھانسی تو رک جاتی مگر وہ دیر تک بیٹھے ہاپا کرتے۔ کچھ دوا دارو کیوں نہیں کرتے؟ کتنی بار کہا تم سے؟ بڑے شفا خانے کا ڈاکٹر کہتا ہے سوئیاں سوئیاں لگواؤ اور روز 3 پاؤ دودھ اور آدھی چھٹانگ مکھن۔ ایک خاک پڑے ان ڈاکٹروں کی صورت پر۔ بھلا ایک کھانسی اور اوپر سے چکنائی بلغم نہ پیدا کر دے گا؟ حکیم کو دکھاؤ۔ دکھاؤں گا، ابا حبکہ گڑگڑاتے اور پھر اچھو لگتا۔ آگ لگے اس موئے حبکے کو، اسی نے تو یہ کھانسی لگائی ہے۔ جوان بیٹی کی طرف بھی دیکھتے ہو آنکھ اٹھا کر، اور ابا کبرا کی جوانی کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے۔ کبرا جوان تھی، کون کہتا تھا جوان تھی؟ وہ جیسے بسم اللہ کے دن سے ہی اپنی جوانی کی آمد کی سناونی سن کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیسی جوانی آئی تھی کہ نہ تو اس کی آنکھوں میں کرنیں ناچی، نہ اس کے رخساروں پر زلفیں پریشان ہوئی، نہ اس کے سینے پر طوفان اٹھے، اور نہ کبھی اس نے ساون بھادو کی گھٹاؤں سے مچل مچل کر پریتم یا ساجن مانگے۔ وہ جھکی جھکی سہمی سیوی جوانی جو نہ جانے کب دبے پاؤ اس پر رینگ آئی، ویسے ہی چپ چاپ نہ جانے کدھر چل دی۔ میٹھا برس نمکین ہوا اور پھر کڑوا ہو گیا۔ ابا ایک دن چوکھٹ پر اوندھے منہ گرے اور انہیں اٹھانے کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کا نسخہ کام نہ آ سکا، اور حمیدہ نے میٹھی روٹی کے لیے ضد کرنی چھوڑ دی، اور کبرا کے پیغام نہ جانے کدھر راستہ بھول گئے۔ جانو کسی کو معلوم نہیں کہ اس ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کسی کی جوانی آخری سسکیاں لے رہی ہے اور ایک نئی جوانی سانپ کے پھن کی طرح اٹھ رہی ہے۔ مگر بی اماں کا دستور نہ ٹوٹا۔ وہ اسی طرح روز دوپہر کی سیدری میں رنگ برنگے کپڑے پھیلا کر گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی، کہیں نہ کہیں سے جوڑ جمع کر کے شبرات کے مہینے میں کریپ کا دوپٹہ 7.5 روپے میں خرید ہی ڈالا۔ بات ہی ایسی تھی کہ بغیر خریدے گزارا نہ تھا۔ منچلے ماموں کا تار آیا کہ ان کا بڑا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ بی اماں کو تو بس جیسے ایک دم گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا، جانو چوکھٹ پر بارات آن کھڑی ہوئی ہو اور انہوں نے ابھی دلہن کی مانگ کی افشا بھی نہیں کتری۔ ہال سے ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ جھٹ اپنی منہ بولی بہن بندو کی ماں کو بلا بھیجا کہ بہن میرا مری کا منہ دیکھو جو اسی گھڑی نہ آؤ، اور پھر دونوں میں کسر پسر ہوئی۔ بیچ میں ایک نظر دونوں کبرا پر بھی ڈال لیتی جو دالان میں بیٹھی چاول پھٹک رہی تھی۔
وہ اس کاناپوسی کی زبان کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسی وقت بی اماں نے کانوں کی 4 ماشا کی لونگیں اتار کر منہ بولی بہن کے حوالے کی کہ جیسے تیسے کر کے شام تک تولہ بھر گوکھرچ 6 ماشے سلمہ ستارہ اور پاؤ گز نیفے کے لیے نول لا دے۔ باہر کی طرف والا کمرہ جھاڑ پونچھ کر تیار کیا۔ تھوڑا سا چونا منگا کر کبرا نے اپنے ہاتھوں سے کمرہ پوٹ ڈالا۔ کمرہ تو چٹا ہو گیا مگر اس کے ہتھیلیوں کی کھال اڑ گئی، اور جب وہ شام کو مسالہ پیسنے بیٹھی تو چکر کھا کر دھوری ہو گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری، ایک تو ہتھیلیوں کی وجہ سے، دوسرے صبح کی گاڑی سے راحت آ رہے تھے۔ اللہ میرے اللہ، اب کے تو میرے آپا کا نصیب کھل جائے۔ میرے اللہ، میں 100 رکعت نفل تیری درگاہ میں پڑھوں گی۔ حمیدہ نے فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ صبح جب راحت بھائی آئے تو کبرا پہلے ہی سے مچھروں والی کوٹری میں جا بیٹھی۔ جب سوئیوں اور پراٹھوں کا ناشتہ کر کے بیٹھک میں چلے گئے تو دھیرے دھیرے نئی دلہن کی طرح پیر رکھتی کبرا کوٹری سے نکلی اور جھوٹے برتن اٹھا لیے۔ لو میں دھو دوں بھی آپا، حمیدہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، وہ شرم سے جھک گئی۔ حمیدہ چھیڑتی رہی، بی اماں مسکراتی رہیں اور کریپ کے دوپٹے میں لپا ٹانگتی رہی۔ جس راستے کان کی لونگیں گئی تھیں اسی راستے پتہ اور چاندی کی پازیب بھی چل دی، اور پھر ہاتھوں کی 2 چوڑیاں بھی جو سنچلے ماموں نے رنڈاپا اتارنے پر دی تھی، روکھی سوکھی خود کھا کر آئے دن راحت کے لیے پراٹھے تلے جاتے، کوفتے بھنے جاتے، پلاؤ مہکتے، خود سوکھانے والا پانی سے اتار کر وہ ہونے والے داماد کو گوشت کے لچھے کھلاتی۔ زمانہ بڑا خراب ہے بیٹی، وہ حمیدہ کو منہ پھلاتے دیکھ کر کہا کرتی، اور وہ سوچا کرتی ہم بھوکے رہ کر داماد کو کھلا رہے ہیں۔ بی آپا صبح سویرے اٹھ کر جادو کی مشین کی طرح جٹ جاتی ہیں، نہار منہ پانی کا گھونٹ پی کر راحت کے لیے پراٹھے تلتی ہیں، دودھ اوٹاتی ہیں تاکہ موٹی سی بالائی پڑے۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اپنی چربی نکال کر ان پراٹھوں میں بھر دے، اور کیوں نہ بھرے، آخر کو ایک دن وہ اس کا اپنا ہو جائے گا۔ جو کچھ کمائے گا اس کی ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ پھل دینے والے پودے کو کون نہیں سینچتا؟ پھر جب ایک دن پھول کھلیں گے اور پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی جھکے گی تو یہ تانا دینے والوں کے منہ پر کیسا جوتا پڑے گا۔ اور اس خیال ہی سے میری بی آپا کے چہرے پر سہاگ کھل اٹھتا، کانوں میں شہنائیاں بجنے لگتی، اور وہ راحت بھائی کے کمرے کو پلکوں سے جھاڑتی، اس کے کپڑوں کو پیار سے طے کرتی جیسے وہ کچھ ان سے کہتے ہو۔ وہ ان کے بدبودار چوہوں جیسے سڑے ہوئے موزے دھوتی، بساندھی بنیان اور ناک سے لتھڑے ہوئے رومال صاف کرتی، اس کے تیل میں چپچپاتے ہوئے تکیے کے غلاف پر سویٹ ڈریم کاٹتی۔ پھر معاملہ چاروں کونے چوکس نہیں بیٹھ رہا تھا۔ راحت صبح سویرے انڈے پراٹھے ڈٹ کر کھاتا اور شام کو آ کر کوفتے کھا کر سو جاتا، اور بی اماں کی منہ بولی بہن حکیمانہ انداز میں خسر پسر کرتی۔ بڑا شرمیلا ہے بیچارہ، بی اماں تعویلیں پیش کرتی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، پر ابھی کچھ تو پتہ چلے رنگ ڈھنگ سے، کچھ آنکھوں سے۔ اے نوج، خدا نہ کرے جو میری لونڈیاں آنکھیں لڑائیں، اس کا آنچل بھی نہیں دیکھا ہے کسی نے، بی اماں فخر سے کہتی۔ اے تو پردہ توڑوانے کو کون کہے ہے؟ بی آپا کے پکے محاسوں کو دیکھ کر انہیں بی اماں کی دور اندیشی کی داد دینی پڑتی۔ اے بہن، تم تو سچ مچ میں بہت بھولی ہو، میں کب کہوں یہ چھوٹی نگوڑی کون سی بکری کام آئے گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستی۔ ارے اونک چڑھی بہنوئی سے کوئی بات چیت، کوئی ہنسی مذاق، وہ ارے چل دیوانی۔ اے تو میں کیا کروں خالہ؟ راحت میاں سے بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ یہ ہمیں تو شرم آتی ہے۔ اے ہے، وہ تجھے پھاڑ ہی تو کھائے گا نا، بی اماں چڑھ کر بولی۔ نہیں تو مگر، میں لاجواب ہو گئی، اور پھر مسکوٹ ہوئی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد خلی کے کباب بنائے گئے۔ آج بی آپا بھی کئی بار مسکرا پڑی، چپکے سے بولی، دیکھو ہنسنا نہیں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ نہیں ہنسوں گی، میں نے وعدہ کیا۔ کھانا کھا لیجئے، میں نے چوکی پر کھانے کی سینی رکھتے ہوئے کہا۔ پھر چوپٹی کے نیچے رکھے ہوئے لوٹے سے ہاتھ دھوتے وقت میری طرف سر سے پاؤں تک دیکھا تو سر پٹ بھاگی وہاں سے۔ میرا دل تھک تھک کرنے لگا۔ اللہ توبہ، کیا خناس آنکھیں ہیں! جا نگوڑی، اری اری دیکھ تو صحیح وہ کیسا منہ بناتا ہے۔ اے ہے، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ آپا بھی نے ایک بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ لوٹی ہوئی باراتوں کا غبار تھا،
اور چوتھی کے پرانے جوڑوں کی ماند اداسی۔ میں سر جھکائے جا کر پھر کھمبے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ راحت خاموش کھاتے رہے، میری طرف نہ دیکھا۔ کھلی کے کباب کھاتے دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ مذاق اڑاؤں، کہا لگاؤں کہ واہ واہ عبداللہ بھائی، کھلی کے کباب کھا رہے ہیں، مگر جانو کسی نے میرا نرخورا دبوچ لیا ہو۔ بھی اماں نے جل کر مجھے واپس بلا لیا اور منہ ہی منہ میں مجھے کوسنے لگی۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ وہ تو مزے سے کھا رہا ہے کمبخت۔ راحت بھائی کو وہ کوفتے پسند آئے؟ بھی اماں کے سکھانے پر میں نے پوچھا۔ جواب ندارت۔ بتائیے نا۔ ارے ٹھیک سے جا کر پوچھ، بھی اماں نے ٹہوکا دیا۔ آپ نے لا کر دیے اور ہم نے کھائے، مزیدار ہو گئے۔ تمہیں پتہ بھی نہ چلا کیا مزے سے کھلی کے کباب کھا گئے؟ کھلی کے؟ ارے تو روز کھائے کے ہوتے ہیں، میں تو عادی ہو چلا ہوں کھلی اور بھوسا کھانے کا۔ بھی اماں کا منہ اتر گیا۔ بھی آپا کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر نہ اٹھ سکیں۔ دوسرے روز بھی آپا نے روزانہ سے 2 گنی سلائی کی، اور پھر جب شام کو میں کھانے لے کر گئی تو بولے، کہیے آج کیا لائی ہیں؟ آج تو لکڑی کے برادے کی باری ہے۔ کیا ہمارے یہاں کا کھانا آپ کو پسند نہیں آتا؟ میں نے جل کر کہا۔ یہ بات نہیں، کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کبھی کھلی کے کباب تو کبھی بھوسے کی ترکاری۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم سوکھی روٹی کھا کر اسے ہاتھی کی خوراک دیں، گھی ٹپکتے پراٹھے ٹھوسائیں، میری بھی آپا کو جوشاندہ نصیب نہیں، اور اسے دودھ ملائی نگلوائیں۔ میں بھنا کر چلی آئی۔ بھی اماں کی بولی بہن کا نسخہ کام آ گیا، اور راحت نے دن کا زیادہ حصہ گھر ہی میں گزارنا شروع کر دیا۔ بھی آپا تو چولہے میں جھکی رہتی، بھی اماں چوتھی کے جوڑے سیا کرتی، اور راحت کی غلیظ آنکھیں تیر بن کر میرے دل میں چبھا کرتی۔ بات بے بات چھیڑنا، کھانا کھلاتے وقت کبھی پانی کبھی نمک کے بہانے سے، اور ساتھ ساتھ جملہ بازی۔ میں کھسیا کر بھی آپا کے پاس جا بیٹھتی۔ جی چاہتا کسی دن صاف کہہ دوں کہ کسی کی بکری اور کوئی ڈالے دانہ گھاس، اے بھی مجھ سے تمہارا بیل نہ تھا جائے گا، مگر بھی آپا کے الجھے ہوئے بالوں پر چولہے کی اڑتی ہوئی راکھ، نہیں، میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ میں نے اس کے سفید بال لٹ کے نیچے چھپا دیے۔ ناز جائے اس کمبخت نزلے کا، بیچاری کے بال پکنے شروع ہو گئے۔ راحت نے پھر کسی بہانے سے مجھے پکارا۔ میں جل گئی، پر بھی آپا نے کٹی ہوئی مرغی کی طرح جو پلٹ کر دیکھا تو مجھے جانا ہی پڑا۔ آپ ہم سے خفا ہو گئی؟ راحت نے پانی کا کٹورا لے کر میری کلائی پکڑ لی۔ میرا دم نکل گیا اور بھاگی ہاتھ جھٹک کر۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بھی آپا نے شرم و حیا سے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکنے لگی۔ کہہ رہے تھے کہ کس نے پکایا ہے کھانا۔ واہ واہ، جی چاہتا ہے کہ کھاتا ہی چلا جاؤں، پکانے والی کے ہاتھ کھا جاؤں۔ نہیں، کھا نہیں جاؤں بلکہ چوم لوں، میں نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا، اور بھی آپا کا خردرا ہلدی دھنیا کی بسان میں سڑا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ ہاتھ، میں نے سوچا، جو صبح سے شام تک مسالہ پیستے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، جوتے صاف کرتے ہیں، یہ بے کس غلام صبح سے شام تک جٹے ہی رہتے ہیں، ان کی بیگار کب ختم ہوگی؟ کیا ان کا کوئی خریدار نہ آئے گا؟ کیا انہیں کبھی کوئی پیار سے نہ چومے گا؟ کیا ان میں کبھی مہندی نہ رچے گی؟ کیا ان میں کبھی سہاگ کا عطر نہ بسے گا؟ جی چاہا زور سے چیخ پڑوں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی بھی آپا سے کہنا اتنا کام نہ کیا کرے اور جو شاندہ پیا کرے۔ چل جھوٹی۔ ارے واہ، جھوٹے ہوں گے آپ کے وہ؟ ارے چپ مردار، انہوں نے میرا منہ بند کر دیا۔ دیکھ تو سویٹر بن گیا ہے، انہیں دے آ، پر دیکھ تجھے میری قسم میرا نام نہ لیجو۔ نہیں بھی آپا، انہیں نہ دو وہ سویٹر، تمہارے ان مٹھی بھر ہڈیوں کو سویٹر کی کتنی ضرورت ہے؟ میں نے کہنا چاہا پر نہ کہہ سکی۔ بھی آپا، تم خود کیا پہنو گی؟ ارے مجھے کیا ضرورت ہے، چولہے کے پاس تو ویسے ہی جھلسی رہتی ہوں۔ سویٹر دیکھ کر راحت نے اپنی ایک آبرو شرارت سے اوپر تان کر کہا، کیا یہ سویٹر آپ نے بنا ہے؟ نہیں تو بھائی ہم نہیں پہنیں گے۔ میرا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ کمینے، مٹی کے طوطے، یہ سویٹر ان ہاتھوں نے بنے ہیں جو جیتے جاگتے غلام ہیں۔ اس کے ایک ایک پھندے میں کسی نصیب و جلی کے ارمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ان ہاتھوں کا بنا ہوا ہے جو ننھے پنگورے جھلانے کے لیے بنائے گئے ہیں،
ان کو تھام لو گدھے کہیں کے، اور یہ دو پتوار بڑے سے بڑے طوفان کے تھپیڑوں سے تمہاری زندگی کی ناؤ کو بچا کر پار لگا دیں گے۔ یہ ستار کی گت نہ بجا سکیں گے، منی پور اور بھارت ناٹیم کے مدرا نہ دکھا سکیں گے، انہیں پیانو پر رقص کرنا نہیں سکھایا گیا، انہیں پھولوں سے کھیلنا نہیں نصیب ہوا، مگر یہ ہاتھ تمہارے جسم پر چربی چڑھانے کے لیے صبح سے شام تک سلائی کرتے ہیں، صابن اور سوڈے میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، چولہے کی آنچ سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوتے ہیں، تاکہ تم اجلے چٹے بگلا بھکتی کا ڈھونگ رچائے رہو۔ محنت نے ان میں زخم ڈال دیے ہیں، ان میں کبھی چوڑیاں نہیں کھنکتی ہیں، انہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں تھاما، مگر میں چپ رہی۔ بھی اماں کہتی ہیں میرا دماغ تو میری نئی نئی سہیلیوں نے خراب کر دیا ہے، وہ مجھے کیسی نئی نئی باتیں بتایا کرتی ہیں، کیسی ڈراونی موت کی باتیں، بھوک اور کال کی باتیں، دھڑکتے ہوئے دل کے ایک دم چپ ہو جانے کی باتیں۔ یہ سویٹر تو آپ ہی پہن لیجئے، دیکھیے نا آپ کا کرتا باریک کتنا ہے۔ جنگلی بلی کی طرح میں نے اس کا منہ گریبان اور بال نوچ ڈالے اور اپنی پلنگڑی پر جا گری۔ بی آپا نے آخری روٹی ڈال کر جلدی جلدی تسلے میں ہاتھ دھوئے اور آنچل سے پوچھتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ یہ بولے، ان سے نہ رہا گیا تو دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، بی آپا یہ راحت بھائی بڑے خراب آدمی ہیں، میں نے سوچا آج سب کچھ بتا دوں گی۔ کیوں؟ وہ مسکرائیں، مجھے اچھے نہیں لگتے۔ دیکھیے میری ساری چوڑیاں چورا ہو گئیں، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ بڑے شریر ہیں، انہوں نے رومانٹک آواز میں شرما کر کہا۔ بی آپا سنو بی آپا، یہ راحت اچھے آدمی نہیں، میں نے سلگ کر کہا۔ آج میں بی اماں سے کہہ دوں گی۔ کیا ہوا؟ بی اماں نے جانماز بچھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری چوڑیاں بی اماں، راحت نے توڑ ڈالی۔ بی اماں مسرت سے چہک کر بولی، ہاں خوب کیا، تو اسے ستاتی بھی تو بہت ہے۔ اے ہے تو دم کاہے کو نکل گیا، بڑی موم کی بنی ہوئی ہو کہ ہاتھ لگایا اور پگھل گئی۔ پھر چمکا کر بولی، خیر تو بھی چوتھی میں بدلہ لے لیجو، وہ کسر نکالیو کہ یاد ہی کرے میاں جی۔ یہ کہہ کر انہوں نے نیت باندھ لی۔ منہ بولی بہن سے پھر کانفرنس ہوئی اور معاملات کو امید افروز راستے پر گامزن دیکھ کر از حد خوشنودی سے مسکرایا گیا۔ اے ہے تو بڑی ہی ٹھس ہے، اے ہم تو اپنی بہنوئیوں کو خدا کی قسم ناک پہ دم کر دیا کرتے تھے، اور وہ مجھے بہنوئیوں سے چھیڑ چھاڑ کے ہتھ کنڈے بتانے لگیں کہ کس طرح انہوں نے صرف چھیڑ چھاڑ کے تیر بہدف نسخے سے ان دو ممیری بہنوں کی شادی کرائی جن کی ناؤ پار لگنے کے سارے مواقع ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ ایک تو ان میں سے حکیم جی تھے، جہاں بے چارے کو لڑکیاں بالیاں چھیڑتی، شرمانے لگتے اور شرماتے شرماتے اختلاج کے دورے پڑنے لگتے، اور ایک دن ماموں صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے غلامی میں لے لیجئے۔ دوسرے وائسرائے کے دفتر میں کلرک تھے، جہاں سنا کہ باہر آئے ہیں لڑکیاں چھیڑنا شروع کر دیتی تھیں، کبھی گلوریوں میں مرچ بھر کے بھیجتی، کبھی سوئیوں میں نمک ڈال کر کھلا دیتی تھیں۔ اے لو وہ تو روز آنے لگے، آندھی آئے پانی آئے، کیا مجال جو وہ نہ آئے۔ آخر ایک دن کہلوا ہی دیا، اپنے ایک جان پہچان والے سے کہا کہ ان کے ہاں شادی کرا دو۔ پوچھا کہ بھائی کس سے؟ تو کہا کسی سے بھی کرا دو، اور خدا جھوٹ نہ بلائے تو بڑی بہن کی صورت تھی کہ دیکھو تو جیسے بیچا جلا آتا ہے، چھوٹی تو بس سبحان اللہ، ایک آنکھ پورب تو دوسری پچھم۔ 15 تولے سونا دیا ہے، باپ نے بڑے صاحب کے دفتر میں نوکری الگ دلوائی۔ ہاں بھائی، جس کے پاس 15 تولے سونا ہو اور بڑے صاحب کے دفتر کی نوکری، اسے لڑکا ملتے کیا دیر لگتی ہے؟ بی اماں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ یہ بات نہیں ہے بہن، آج کل کے لڑکوں کا دل بس تھالی کا بینگن ہوتا ہے، جدھر جھکاؤ ادھر ہی لڑک جائے گا۔ مگر راحت تو بینگن نہیں، اچھا خاصا پہاڑ ہے، جھکاؤ دینے پر کہیں میں ہی نہ پس جاؤں، میں نے سوچا۔ پھر میں نے آپا کی طرف دیکھا، وہ خاموش دہلیز پر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی اور سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو زمین کی چھاتی پھاڑ کر اپنے کنوارے پن کی لعنت سمیت اس میں سما جاتی۔ کیا میری آپا مرد کی بھوکی ہے؟ نہیں، وہ بھوک کے احساس سے پہلے ہی سہم چکی ہے۔ مرد کا تصور اس کے ذہن میں ایک امنگ بن کر نہیں ابھرا، بلکہ روٹی کپڑے کا سوال بن کر ابھرا ہے۔ وہ ایک بیوہ کی چھاتی کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو دھکیلنا ہی ہوگا۔ مگر اشاروں کنایوں کے باوجود راحت میاں نہ تو خود منہ سے پھوٹے اور نہ ان کے گھر ہی سے پیغام آیا۔ تھک ہار کر بی اماں نے پیروں کے توڑے گروی رکھ کر
پیر مشکل کشا کی نیاز دلا ڈالی۔ دوپہر بھر محلہ ٹولہ کی لڑکیاں صحن میں ادھم مچاتی رہیں۔ بی آپا شرمائی لجائی مچھروں والی کوٹری میں اپنے خون کی آخری بوندیں چوسانے کو جا بیٹھتیں۔ بی اماں کمزوری میں اپنی چوکی پر بیٹھی چوتھی کے جوڑے میں آخری ٹانکے لگاتی رہیں۔ آج ان کے چہروں پر منزلوں کے نشان تھے۔ آج ان کی جھریوں میں پھر مشعلیں تھرتھرا رہی تھیں۔ بی آپا کی سہیلیاں ان کو چھیڑ رہی تھیں اور وہ خون کی بچی کچی بوندوں کو تاؤ میں لا رہی تھیں۔ آج کئی روز سے ان کا بخار نہیں اترا تھا۔ تھکے ہارے دیے کی طرح ان کا چہرہ ایک بار ٹمٹماتا اور پھر بجھ جاتا۔ اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ آنچل ہٹا کر نیاز کے ملیدے کی تشتری مجھے تھما دی۔ اس پر مولوی صاحب نے دم کیا ہے۔ ان کی بخار سے دہکتی ہوئی گرم گرم سانس میری کان میں لگی۔ تشتری لے کر میں سوچنے لگی، مولوی صاحب نے دم کیا ہے، یہ مقدس ملیدہ اب راحت کے تندور میں جھونکا جائے گا۔ وہ تندور جو 6 مہینے سے ہمارے خون کے چھینٹوں سے گرم رکھا گیا، یہ دم کیا ہوا ملیدہ مراد بڑھ لائے گا۔ میرے کانوں میں شادیانے بجنے لگے۔ میں بھاگی بھاگی کوٹھے سے بارات دیکھنے جا رہی ہوں۔ دولہا کے منہ پر لمبا سا سہرا پڑا ہے جو گھوڑے کی یالوں کو چوم رہا ہے۔ چوتھی کا شہابی جوڑا پہنے، پھولوں سے لدی شرم سے نڈھال، آہستہ آہستہ قدم تولتی ہوئی بی آپا چلی آ رہی ہے۔ چوتھی کا زر تار جوڑا جھلمل کر رہا ہے۔ بی اماں کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ بی آپا کی حیا سے بوجھل نگاہیں ایک بار اور اوپر اٹھتی ہیں۔ شکریہ کا ایک آنسو ڈھلک کر افشاں کے ذروں میں قمقمے کی طرح الجھ جاتا ہے۔ یہ سب تیری ہی محنت کا پھل ہے۔ بی آپا کی خاموشی کہہ رہی ہے۔ حمیدہ کا گلا بھر آیا۔ جاؤ نا میری بہنوں۔ بی آپا نے اسے جگا دیا اور وہ چونک کر اوڑھنی کے آنچل سے آنسو پوچھتی ڈیوڑی کی طرف بڑھی۔ یہ ملیدہ، اس نے اچھلتے ہوئے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پیر لرز رہے تھے جیسے وہ سانپ کی بامبی میں گھس آئی ہو، اور پھر پہاڑ کھسکا اور منہ کھول دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر دور کہیں بارات کے شہنائیوں نے چیخ لگائی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مقدس ملیدے کا نوالا بنا کر اس نے راحت کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی خوں میں ڈوبتا چلا گیا، نیچے تعفن اور تاریکی کے اتھاہ غار کی گہرائیوں میں، اور ایک بڑی سی چٹان نے اس کی چیخ کو گھونٹ دیا۔ نیاز کے ملیدے کی رکابی ہاتھ سے چھوٹ کر لالٹین کے اوپر گری، اور لالٹین نے زمین پر گر کر 2-4 سسکیاں بھری اور گل ہو گئی۔ باہر آنگن میں محلے کی بہو بیٹیاں مشکل کشا کی شان میں گیت گا رہی تھیں۔ صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اسے جلدی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں کبھی انڈے نہ تلے گئے، پراٹھے نہ سکے اور سویٹر نہ بنے۔ دک نے، جو ایک عرصے سے بی آپا کی طاق میں بھاگی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ایک ہی جس میں انہیں دبوچ بیٹھی، اور انہوں نے چپ چاپ اپنا نامراد وجود اس کی آغوش میں سونپ دیا۔ اور پھر اسی سہدری میں چوکی پر صاف ستھری جازم بچھائی گئی۔ محلے کی بہو بیٹیاں جڑیں۔ کفن کا سفید سفید لٹھا موت کے آنچل کی طرح بی اماں کے سامنے پھیل گیا۔ تحمل کے بوجھ سے ان کا چہرہ لرز رہا تھا، بائیں اوپر پھڑک رہی تھی، گالوں کی سنسان جھریاں بھائیں بھائیں کر رہی تھی جیسے ان میں لاکھوں اژدہے پھنکار رہے ہوں۔ لٹھے کی کان نکال کر انہوں نے چوپرتا کیا اور ان کے دل میں انگنت قینچیاں چل گئی۔ آج ان کے چہرے پر بھیانک سکون اور ہرا بھرا اطمینان تھا، جیسے انہیں پکا یقین ہو کہ دوسرے جوڑوں کی طرح چوتھی کا یہ جوڑا سہتا نہ جائے گا۔ ایک دم سہ دری میں بیٹھی لڑکیاں بالیاں میناؤں کی طرح چہکنے لگی۔ حمیدہ ماضی کو دور جھٹک کر ان کے ساتھ جا ملی۔ لال ٹول پر سفید غزی کا نشان، اس کی سرخی میں نہ جانے کتنی معصوم دلہنوں کا سہاگ رچا ہے، اور سفیدی میں کتنی نامراد کنواریوں کے کفن کی سفیدی ڈوب کر ابھری ہے۔ اور پھر ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ بی اماں نے آخری ٹانکا بھر کے ڈور توڑ لیا۔ 2 موٹے موٹے آنسو ان کے روئی جیسے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے رینگنے لگے۔ ان کے چہرے کی شکنوں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ نکلیں اور وہ مسکرا دیں، جیسے آج اطمینان ہو گیا کہ ان کی کبرا کا سوا جوڑا بن کر تیار ہو گیا ہو، اور کوئی دم میں شہنائیاں بج اٹھیں گی۔ بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، سنتے رہیے، پیار بانٹیے۔